الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی جو میں نے پکارا مجاہد ملت، تو آئے بن کے سہارا مجاہد ملت۔ یہ مدرسہ ہے تمہارا یہاں سے جاری ہے، تمہارے علم کا دھارا مجاہد ملت۔ حبیبیوں کو وسیلے سے اس نواسے کے، ملا ہے فیض تمہارا مجاہد ملت۔ یہ چند اشعار میں نے سرکار مجاہد ملت کی پاکیزہ بارگاہ میں نظر کیا ہے۔ سرکار مجاہد ملت ان اشعار کو قبول فرمائیں، اور اس میں ایک شعر سرکار حضور حبیب ملت مدظ اللہ العلی والنورانی کی پاکیزہ بارگاہ میں نے پیش فرمایا۔ حضرت اس شعر کو قبول فرمائیں اور میری خاطر دعائیں فرمائیں۔ بے شک آج جو بھی کچھ ہوں، سرکار میرے پیر و مرشد حضور سرکار حبیب ملت کا کرم ہے، ان کی عنایت ہے، ان کے نانا جان کی عطا ہے کہ آج ملک اڑیسہ، ملک ہندوستان کے مختلف گوشوں میں، شہر اڑیسہ ہو یا شہر بنگال ہو، ان کے مختلف گوشوں میں آج سفر کر رہا ہوں، تو مجاہد ملت کا بے شک یہ کرم ہے، سرکار حبیب ملت کی عطا ہے۔ یہ آل انڈیا تبلیغ سیرت جسے سرکار مجاہد ملت نے قائم کیا تھا، آج اس کو ملک کے مختلف گوشوں میں لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی سرپرستی ملک ہندوستان کے اکثر گوشوں میں جہاں جہاں آل انڈیا تبلیغ سیرت قائم ہے، اس کی سرپرستی سرکار مجاہد ملت کے نواسے حضرت علامہ سید غلام محمد حبیبی صاحب قبلہ المعروف حضور حبیب ملت فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ فرمائیں، بے شک یہ سرکار مجاہد ملت کے بیٹے ہیں، سرکار مجاہد ملت کے نواسے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک ہندوستان کے مختلف گوشوں میں انہیں وہ مقام، انہیں وہ عزت حاصل ہے کہ ہر حبیبی فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہمارا پیر لاجواب ہے۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ کیسے کہہ دوں کچھ نہیں ملتا ہے اس دربار سے، بے نوا کو بے صدا ملتا ہے اس سرکار سے۔ اے حبیب دین و ملت آپ کی کیا شان ہے، حسرتیں ہوتی ہیں پوری آپ کی دیدار سے۔ سرکار حبیب ملت مدظ اللہ العلی والنورانی کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ آل انڈیا تبلیغ سیرت وشاکھاپٹنم وجے واڑہ کی سرزمین پہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ یوں تو یہ اس کی شاخ یہاں پہ بہت پہلے سے قائم ہے، لیکن خصوصی طور پہ عنقریب پھر حضور حبیب ملت وہاں تشریف لے جانے والے ہیں، اور دین اسلام کو خوب ترقی دلانے کی خاطر، مذہب اسلام کے فروغ کی خاطر، قادریت، رضویت، حبیبیت کو پھیلانے کی خاطر وجے واڑہ کی سرزمین پہ حضرت دوبارہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اڑیسہ کے ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا جو لوگ آج حضرت کی برائی کر رہے ہیں یا حضرت کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، وہ اس بات سے سبق حاصل کر لیں کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم حضرت کی تعریف کر سکو۔ بے شک میرا رب چاہتا نہیں ہے کہ وہ اپنے اس نیک بندے کی تعریف تم جیسے لوگوں سے کروائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی عزت بخشنے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ملک ہندوستان کے مختلف گوشوں میں، چاہے وہ وشاکھاپٹنم ہو یا اڑیسہ کے مختلف گوشے ہوں، یا پھر بنگال کی
بنگال کے مختلف ضلع ہوں، یا پھر وہ جھارکھنڈ کی جیسی پاکیزہ سرزمین ہو، یا بہار شریف ہو، یا یوں کہہ لیا جائے سرکار خواجہ غریب نواز کی پاکیزہ دھرتی یعنی اجمیر شریف ہو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور حبیب ملت کو ان مختلف جگہوں میں خوب کامیابی عطا فرمائی ہے اور انہیں عزت بخشا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یو پی جیسی پاکیزہ سرزمین پہ، جہاں پہ اولیاء کرام تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں، ایسی جگہ پہ بھی حضور حبیب ملت کے مرید موجود ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور محدث کبیر نے اڑیسہ کا قاضی کسی ایسے ویسے کو نہیں بلکہ حضور حبیب ملت کو چنا۔ لہٰذا جو لوگ حضرت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ وہ سدھر جائیں اور یہ بیکار والے کاموں سے دوسروں کے جال میں نہ پھنس کر سیدھی راہ کو اختیار کرے اور صحیح راستے پہ چلے۔ یوں تو حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، حضرت کی شان میں کیا کہی جائے، جو بھی کہوں وہ کم ہے۔ فقط اتنا کہوں گا کہ ہم حبیبی ہیں، ہمیں سرکار مجاہد ملت کا فیض مل رہا ہے تو کسی ایسے ویسے کے ذریعے سے نہیں بلکہ وہ حضور حبیب ملت کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجاہد ملت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مشن مجاہد ملت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے پیر و مرشد کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ مسلک احمد رضا اور مسلک احمد رضا پہ چلنے والوں پر قادر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔